پارٹی الیکشن یا انتخابی نشان لینے کے حوالے سے کیس کی سماعت جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سلطان تنویر کے پاس جاری ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے یہ اعتراض اٹھایا کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے اور اب کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ اس پر میں نے عدالت کو بتایا کہ نہیں، سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ سیکشن 215 کی آئینی حیثیت چیلنج نہیں کی گئی، لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہے، اور پارٹی اگر نہیں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف تو جو اس کے ممبرز ہیں انہوں نے یہ آئینی درخواست دائر کی ہے۔ سیکشن 215 جو ہے وہ صرف سمبل لینے کا اختیار نہیں دے رہا بلکہ پارٹی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مخصوص نشستوں کی مثال ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، مخصوص نشستیں بھی لے لی گئی۔ عدالت نے کہا کہ اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، اس میں عدالت کیا کرے گی؟ عدالت کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے 17 ممبر ججمنٹ کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دیکھا ہے۔ ابھی کیس کی سماعت چل رہی ہے اور عدالت کی معاونت تھوڑی دیر میں ہوگی۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں، تبدیلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، نتائج کیا ہوں گے، پریشانیاں بہت ہیں ہر جگہ پر۔ یعنی یہ کہا جائے کہ سارے خوش ہیں، بالکل سارے خوش نہیں ہیں۔ پروگرام میس ویوز دیکھ رہے ہیں۔ 29 فروری 2024 لاہور ہائی کورٹ میں 4 اہم سماعتیں ہوئی، تو میں نے سوچا چاروں کی چاروں سماعتیں ہیں۔ ایک سماعت تو آپ نے الیکشن ایکٹ 215 کے حوالے سے آج کی جو پہلے پیریڈ کی سماعت تھی، بریک سے پہلے کی، وہ آپ نے شروع میں سن لی ہے۔ باقی 3 سماعتیں آپ پروگرام کے آخری حصے میں دیکھیں گے۔ وہ سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کا ہے، جس میں اختیار الیکشن کمیشن کو دیا تھا، اس میں سماعت ہوئی۔ پھر محمد یوسف جو ہے پی پی 35 وزیر آباد کا، اس کو جب اغوا کیا گیا اور اسے کاغذات پہ کہا کہ ریٹائر ہو گیا، نہ کہ وہ ریٹائر نہیں ہوا تھا، اس کیس کی سماعت ہے۔ پھر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے حوالے سے بات ہے، وہ چیلنج کیا ہوا ہے، اس کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ سے کوشش کروں گا، ڈسکس کروں گا۔ اور مینٹیننس آف پبلک آرڈر اور سیکشن 57 آ گیا۔ 4 سماعتیں آپ کے سامنے، 3 جو ہے نا وہ آخر میں آپ دیکھ سکیں گے۔ جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ذرا آسانی رہے گی، میں دہرانے کی بجائے نا، میرے پاس ذرا وقت کم ہے تو اس لیے کوشش کرتا ہوں۔ اب بنی گالہ میں مل کر چلنے کا کیا معاہدہ طے ہو گیا، دھرنوں کا پروگرام بن گیا ہے۔ نواز شریف، جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہم سے قانون سازی کرواتے نہیں، خواجہ اسفنی میں بتا دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے لیے پریزائڈنگ افسر مقرر کر دی ہیں۔ حامد رضا نے مخصوص چیزوں سے متعلق خط لکھنے کی تردید کر دی ہے۔ آئی ایم کو خط لکھنے پر انوار اللہ کاکڑ کی تنقید ہے۔ قومی اسمبلی سے اجلاس آج صدر پاکستان نے طلب کر لیا، بڑا پن ہے صدر پاکستان کا، اور حلف اٹھا لیا گیا۔ اور مسلم لیگ نے عبدالخالق الجزائی کو بلوچستان اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم جیسے لوگوں پر بڑا جن کی ذہنیت سمجھ میں آتی ہے، الیکشن میں ہارتے اسلام آباد میں نون لیگ کی پارلیمانی دھاندلی کی رٹ لگائی۔ اور پارٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواز شریف نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ انتخابی کے دوران وہ گر کر زخمی ہو گیا تھا، وہ خود ان کو ملنے گئے اور مل کر یہ کہا کہ اکٹھے چلنا ہے۔ بنی گالہ میں ملاقات میں پتہ چلا کہ لندن میں اتحاد بن گیا، پتہ چلا کہ دھرنوں کا پروگرام بنا گیا، کہا گیا کہ وزیر اعظم کے گلے میں پٹا ڈال کر باہر لائیں گے۔ یہ تو حقائق ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جنرل آصف باجوہ، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھ دی تھی، انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کی ہے اور کہا ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے صرف سیاستدان نہیں، باقی پلیئرز بھی ہیں۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیاض حمید ہم سے بیٹھ کر قانون سازی کرواتے رہے ہیں۔ یعنی یہ ایڈمیشن ہے، جو کہتے تھے کہ ملاقات نہیں ہوتی، ملتے نہیں تھے، اب یہ بات آ گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کو یہ بھی مانا کہ وہ میس میں جایا بھی کرتے تھے، اور وہ مختلف قوانین کے حوالے سے۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ خالی یہ نہیں ہوا ہوگا کہ قانون سازی ہوا اور باقی یہ فائدہ نہیں ہوئے۔ تو پھر جو خواجہ آصف کی جو بات ہے کہ اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا تھا، پھر نواز شریف جو ہے نومبر 2019 میں اس ملک سے چلا گیا تھا، اور اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ وہ کہاں رہ گیا۔ حامد رضا نے جو ہے نا الیکشن کمیشن کو جو مخصوص نشستوں کے لیے خط لکھنے اور اس کے معاملے کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 5% نشستیں پر خواتین امیدواروں کے لیے تھا،
اور یہ حقائق کے برعکس ہے. سنی کونسل کو مخصوص رشتے نہیں چاہیے. الیکشن کمیشن میں غلط انداز میں پیش کیا رہا اور جو خط جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہوا ہے. اب IMF کو جو خط لکھنا ہے انوار اللہ کارر کو بڑی مصیبت پڑ گئی ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے گا نگران سیٹ اپ کے بارے میں. یہ سارا کون سا سیٹ اپ ہے؟ یہ سارا سیٹ اپ وہی بیٹھا ہوا ہے. کیا ہے؟ یعنی ابھی بھی آپ دیکھیے گا اٹارنی جنرل دفتر، ایڈوکیٹ جنرل دفتر، یہ سارے کے سارا وہی ہے جو اس دور میں چلا آ رہا تھا. انہی کے لوگ تھے. بیوروکریسی زیادہ سے زیادہ انہی کے لوگوں کی تھی. وہ کہ تھوڑی بہت آگے پیچھے کریں گے بتانے کے لیے، لیکن اصل میں حکومت جو ہے وہ PDM کی چلی آ رہی تھی. یہ بات یاد رکھیے گا. اب اسی لیے نگران وزیر اعظم نے IMF کو خط لکھنے پر تنقید کر انہوں نے کہا اس پر ان کو سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی اور غیر ذمہ دارانہ کا اقدام کا انتخابی معاملات کا فوراً IF نہیں ہے. PDF کو سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی. یہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا یہ. اور کیا ہے؟ میں نظر آ رہا ہے جو کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ، جو کھلواڑ ہوا ہے اور بین الاقوامی قوتوں کے سامنے سرنڈر نہ کرنا ان کا بیانیہ ہے تو وہ بالکل ہے عمران خان کا. کس نے کہا؟ کب سرنڈر کیا؟ سرنڈر تو آپ لوگوں نے کیا. اور مثبت انداز میں بات ہو رہی ہے. 6 ارب ڈالر کے جو ہے نا IMF کے قرضے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ہو جائے گی. صدر مملکت نے آج بڑے پن کا مظاہرہ کیا. قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے انہوں نے. صدر مملکت نے اپنے جو ریزرویشن تھی وہ بتا دی ہیں. آرٹیکل 51 کے حوالے سے میں نے بتا دیا. آرٹیکل 52 کو بھی سامنے رکھ کے صدر کا آپ مخصوص اس سے دے نہیں رہے. اجلاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور 52 کے تحت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس دن پہلا اجلاس ہوگا اس سے آگے 5 سال تک اسمبلی نے، یعنی آپ 6 مہینے میں جا کے اجلاس بلائیں آپ تو اسمبلی تو شروع وہاں سے ہوگی نا، پہلے اجلاس سے شروع ہوگی. تو اس لیے پہلے اجلاس میں سب لوگوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. آگے دیکھیں اسپیکر کا الیکشن ہونا ہے، وزیر اعظم کا ہونا ہے، مخصوص نشست دی نہیں ہے، لیکن صدر پاکستان نے دل بڑا کرتے ہوئے اجلاس کے بلانے کی اسمبلی رات 11:15 بجے دستخط کر دی تھی. اور عمران خان کو بڑا خراج تحسین دیا آزاد اراکین نے. ویسے تو PTI کے ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں. حلف لے لیا گیا. آج شور شرابہ جاری رہا. اسپیکر کہتے رہے کہ یعنی ہوتا یہ نا حلف لینا ہوتا ہے نا اور پھر دستخط بھی کرنے ہوتے ہیں. راجہ پرویز اشرف اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے امیدواروں کو پہلے دستخط کرنے کے لیے بلایا اور وہاں پر آپ یاد رکھیے گا کون بچائے گا پاکستان، قیدی نمبر 804 اور نون لیگ کی جانب سے وہ جو اپنے روایتی انداز میں گھڑی چور کے نعرے، لیکن آواز دب گئی. کون بچائے گا پاکستان، قیدی نمبر 804. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. ہاں سوری، یہاں وہ سارے میں نے جو میرے آج کے اہم کیسز ہیں وہ میں نے سارے آپ کو بتا دیے، وہ سن لیجئے گا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے محمد یوسف جو PP 35 کے امیدوار ہیں ان کو الیکشن سے پہلے اغوا کرنے میں جعلی اور جھوٹے پرچے درج کرنے کے اور جب کاغذات نامزدگی میں سے ریٹائرمنٹ کروایا گیا تھا، دوران حراست کرائے گئے تھے، اس میں آج حکم دیا ہے سیشن عدالت کو، سیشن جج کو حکم دیا ہے کہ وہ 3 فروری کا 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے کی ویڈیو ریکارڈنگ CCTV فوٹیج دی جائے. ہم نے وہ ساری ریکارڈنگ پیش کر دی ہے جو موقع پر لی گئی ہے. یہ عدالت نے آج حکم کر دیا ہے. علاوہ اس میں یوسف کا بیان حلفی بھی داخل کر دیا گیا ہے کہ اس کو اغوا کیا تھا اور دوران حراست جو ہے یہ کوئی جعلی دستخط سادہ پیپر کے اوپر کروائے گئے تھے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیس کی سماعت عدالت نے 7 مارچ کے لیے ملتوی کر دی. آخری کیس جو بہت ہی اہم ہے وہ نظر بندی کے آرڈر جس قانون کے تحت کیے ہیں اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا MPO کو. جسٹس امجد رفیق کے پاس کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے لا آفیسر سے پوچھا کہ اس پہ نوٹس ہوا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی تیاری ہے؟ اس پر عدالت نے کیس کی سماعت 12 مارچ کے لیے ملتوی کی ہے. عدالت کا کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ اس قانون کو کالعدم قرار دے چکی ہے. میں نے بتایا کہ پنجاب کی حد تک یہ قانون آج بھی موجود ہے. اس قانون کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دینا ہے. یہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی خلاف ورزی ہے. ان حالات کو سامنے رکھ کر اس قانون کو آئین کے آرٹیکل 10A 4, 5 اور 9, 14 کے منافی قرار دیا جائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.